بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈیز سرکل کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ حسب روایت ہم پہلے قرآن مجید کی آیات سے آغاز کریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے، کتاب مقدس سے کچھ حصہ پڑھیں گے، اور آخر میں کسی ایک موضوع پر گفتگو کریں گے، اس سے پہلے کہ آپ سوالوں کے جواب کی طرف آئیں۔ تو خواتین و حضرات، میں اپنی اس سیشن کا آغاز کرتا ہوں، اور جس آیت سے میں چاہتا ہوں کہ ہم آغاز کریں، یہ وہ آیت ہے جو بہت مشہور آیت ہے خواتین و حضرات، اور عام طور سے یہ زیر بحث آتی ہے حقوق و فرائض کے ضمن میں، اور اس کے سلسلے میں جو چیز بنیادی چیز دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عدل کا جو پیمانہ ہے، جسٹس اسے آپ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن مجید نے یہ کتنی اسٹرانگ بات کی ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی 58 یا 58 نمبر آیت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا When you judge between people, judge with fairness. Surely this is from God, an excellent admonition. Indeed, God is He who hears and sees all things. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس موقع پہ قرآن مجید میں یہ آئی ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جب ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہوئی تھی، اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو صحابہ اس کو چلا رہے تھے، ان سب کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ جب آپ ریاست کے معاملات میں یہ موقع پیدا ہو کہ آپ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو دیکھیں الفاظ آئے ہیں کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب آپ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ ایک بہت عمدہ نصیحت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ کی جا رہی ہے، اور بے شک خدا جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ خواتین و حضرات، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس یا عدل یا فیئرنس جو ہے، اس چیز کو قرآن مجید میں بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا قرآن مجید کی اس آیت میں کہ جب معاملہ کیا جائے اور ہم معاملہ کریں تو ہمیں عدل کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ یہ تو ظاہر انسانوں کو نصیحت کے طور پہ بتایا، لیکن خداوند تعالیٰ خود ایک عادل ذات ہیں، ہی از اے جسٹ بینگ، تو اس کا حوالہ آپ کو جگہ جگہ ملے گا۔ ان اللہ، اور یہ کہا جائے گا کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ عدل و قسط کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کو کہ جو جسٹس اور فیئرنس کو اختیار کریں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین و حضرات کو جو صرف اور صرف کسی عدالتی جسٹس سے کنفائنڈ نہیں ہے، یعنی جسٹس ایٹ ایوری پلین آف لائف، ان ایوری سفیر آف لائف۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کہیں پہ بھی سربراہ ہیں، مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، تو یہ مخاطب پر یہ کہا گیا کہ آپ نے معاملہ عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تب بھی آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ ملک کے سربراہ ہیں تب بھی آپ نے ہر حال میں عدل کو اپنا اصل پیمانہ رکھنا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ میرٹ ہوگی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ معاملہ کریں تو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ تعصب یا کسی کی طرف انکلینیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اور جسٹس کے بارے میں یا عدل کے بارے میں یہ مشہور بات ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی، سقراط جو سوکریٹیز ہیں ان سے یہ بات منسوب ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس از دا کوئین آف آل ورچوز، یعنی جسٹس جو ہے وہ تمام کی تمام اچھائیوں کی ملکہ ہے یا اس کی کوئین ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ضربت السلام پہ وہ کھڑی ہے، ٹاپ پہ وہ کھڑی ہے۔ اگر آپ اس چیز کو بروئے کار لے آئیں، عدل کے معاملے کو بروئے کار لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے اپنے آپ کو واقعی اس جگہ پہ کھڑا کر لیا کہ جہاں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ، کوئی دوست، کوئی رشتہ داری، کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو جو پرسنل فائدہ ہو سکتا ہے، آپ نے اس سے بلند ہو کے اصل جس چیز کو اختیار کیا وہ جسٹس ہے۔ اور اس کی مثالیں خواتین و حضرات ہمیں اپنے عام زندگی میں بہت ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو میں ہمیشہ ان سنگ ہیروز کہتا ہوں، کہ وہ بہت زیادہ ان کی ہیروئکس تو آپ کو مشہور نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی سوسائٹی میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو اسی عدل اور اسی جسٹس کے پیمانے پہ کھڑے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نقصان کرنا جو ہے وہ کروا لیں گے، لیکن عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ شروع کر لیں، ان سے پہلے انبیاء سے شروع کر لیں، تو ان کی ذات کے اندر اگر کوئی چیز بہت نمایاں تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ عدل پہ کھڑے رہتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ مشہور واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا
جب کسی نے ہم سے کہا کہ آپ چوری کے اس معاملے میں لینینس برتیں یا فلاں کام نہ کریں یا فلاں چیز کو معاف کر دیں، تو آپ نے، کیونکہ چوری کرنے والی ہے جو فاطمہ بنت قیس تھیں ایک خاتون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہو، یعنی میری اپنی بیٹی بھی ہوگی، تو میں سزا ضرور نافذ کروں گا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی وجہ سے کوئی باعث شو کریں. تو خداوند تعالیٰ کے جو نبی ہیں، اور ظاہر ہے ان کی صلحہ کی یہی تعلیم رہی ہے، اور سارا کا سارا معاملہ اسی جگہ ہمیں پہنچاتا ہے کہ اپنے انٹرسٹ سے بلند ہو کے، اپنی ایفیلیشن سے بلند ہو کے. اور یہ دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور موقع پہ یہ کہا ہے کہ آپ کو عدل کی گواہی دینی ہے، کونوا قوامین بالقسط، اور پھر الفاظ آئے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگرچہ وہ گواہی جو انصاف کی ہے وہ آپ کے اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، آپ کے والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو. اب دیکھیے خواتین حضرات، ہمیں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم سچائی پہ قائم رہیں اور عدل پہ قائم رہیں، اور اس کے باوجود قائم رہیں کہ اگر کہیں موقع ہے بتانے کا کہ آپ کے والدین نے زیادتی کا کی ہے تو آپ اس کی گواہی دیں. تو یہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر گواہی کا یہ موقع آئے کہ آپ کو سچائی کی گواہی دینی ہے، جسٹس کی گواہی دینی ہے، تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سامنے کھڑا ہے، یعنی والدین کو بھی نہیں دیکھنا اور اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھنا. اگر آپ کو نقصان ہو جائے اس گواہی سے، تب بھی آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے. تو یہ وہ مثال ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں فائز کرنا چاہتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جسٹ نیڈز آر اون آئیز اینڈ ایئرز ٹو ریمین اوپن. ہم اپنی سوسائٹی میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ایک شخص نے عدل کی وجہ سے یا جسٹس کی وجہ سے اپنے بہت بڑے جائیداد کا حصہ کھو دیا یا اپنا پیسہ کھو دیا، اس لیے کہ اس چیز کے معاملے میں اگر کوئی تقاضا ہوا اور وہ تقاضا اس نوعیت کا تھا کہ اس کو سچ کی گواہی دینی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ اس کو لاس بیئر کرنا تھا، تو اس نے وہ بیئر کیا. تو یہ ایک دیز آر سم شائننگ ایگزامپلس. اور آئی آلویز سے دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو آلویز turn the pages of history to find out such heroes. Such heroes exist in our society everywhere, and we just need to find them, just need to locate them. Every now and then you'll find such an instance coming across. آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے رہنے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں یہ لوگ موجود ہیں جو اسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ زمانے کے امتداد کے نتیجے میں یہ ہمیں مثالیں اب کم ملنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جسٹس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ رکھا وہ یہ تھا کہ اس سلسلے میں آپ کو بہرحال امیر اور غریب میں فرق نہیں کرنا. یعنی جسٹس یا عدل جو ہے یہ کوئی فروختنی چیز نہیں ہے، یہ کوئی خریدنے کی چیز بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے. اس میں اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ جسٹس یا عدل خدا کا نمائندہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جس کا بھی نقصان ہو جائے اور جس کا بھی فائدہ ہو جائے یہ اس سے قطع نظر ہے. تو ہم اگر اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا اپنا جو سسٹم ہے وہ اس جسٹ سوسائٹی کا سسٹم اس طرح سے بن جائے کہ ہر چیز میرٹ پہ ہو رہی ہے، اور پھر جس کو ہم سوشل جسٹس کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. سوشل جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک ایسی میریٹوکریسی کہنا چاہیے، ایسا سسٹم وچ از بیسڈ آن میرٹ، کہ جس میں ہر انسان اس کی صلاحیت کے لحاظ سے اپنی جگہ پہ پلیسڈ ہے، اینڈ ہی اور دیٹ پرسن از ایکچولی placed in a society according to the merit and the place that he deserves. کوئی لیگ پولنگ نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں معاملہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو جائیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کو اوورٹیک کر لیں. اور بیسک جسٹس خواتین حضرات جیسے ہم کہتے ہیں اس سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ بعض دفعہ انسان کو غلطی لگ جاتی ہے. آپ کوشش کے باوجود بھی پرفیکٹ جسٹس فراہم نہیں کر سکتے. تو ذہن میں رکھیے اس چیز کو بھی کہ اصل چیز جو آپ کو جسٹس جگہ فراہم کرے گی، جسٹس کی جو اصل جگہ ہے وہ بہرحال آخرت ہے. دنیا میں باوجود اس کے کہ آپ بہت کوشش کریں کہ آپ کو انصاف مل جائے، بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ بہت ہی زیادہ منصف مزاج، یعنی بہت آنےسٹ جج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو غلطی لگ سکتی ہے. بگیسٹ آف ججز کین میک دا بگیسٹ آف مسٹیکس. سو ذہن میں رکھیے ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ وی ہیو been asked to do justice, it's not necessary that we always are able to deliver justice. تو یہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ نہیں، اگر کسی وجہ سے اس کی یہ نہیں ہو پایا تو اس کی کمپنسیشن پہ خداوند تعالیٰ کے ہاں ہے، اور آخرت میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس جسٹس کے حوالے سے آپ سے ڈیل کریں گے. خواتین حضرات، اب ہم ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو امام مسلم نے بیان کی ہے اپنی
صحیح مسلم میں، اور یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اس کے بہت سارے ٹکڑے جو ہیں وہ روایت ہوئے ہیں حدیثی کتابوں میں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پہ رک کے اپنی اونٹنی کو بٹھا کے یا بعض دفعہ اسی طرح سے موجود یہ خطبہ دیا ہے، اور یہ بٹس اینڈ پیسز میں ہم تک پہنچا۔ تو میں آپ کو اس کے وہ حصہ آپ کے سامنے چاہتا ہوں آج رکھوں کہ جس کا تعلق بیویوں سے ہے، اور یہ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ کو اپنی بیویوں کے بارے میں کیا خیال کرنا ہے، اور کس طرح سے ان کے بارے میں اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ ان کے ظاہر ہے گارڈین بھی ہیں، ایک لحاظ سے ان کے محافظ بھی ہیں، اور ایک لحاظ سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو فرض آپ پہ عائد ہوتا ہے وہ آپ ان کے لحاظ سے پورا کریں، یعنی صرف یہ توقع نہ کریں کہ دوسرے کی کیا آبلیگیشنز آپ کی طرف ہیں، بلکہ اپنی آبلیگیشنز اپنی بیوی کی طرف جو ہیں ان کو پورا کریں۔ تو جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فیمس کمپینین ہیں، جو بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو حج کے سفر میں بھی وہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو یہ جب حج کا خطبہ دیا گیا تو اس کا ایک ٹکڑا انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولہن علیکم رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ تو جابر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں that God's messenger delivered a sermon in the last Hajj and said اتقوا اللہ فی النساء، یعنی نساء سے یہاں مراد بیویاں ہیں، کہ fear God about your wives، یعنی اس خدا کے بارے میں، یعنی خدا سے ڈرو کہ تم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے اپنی بیویوں کے معاملے میں، because you have acquired them with God's protection and have legalized sexual relations with them because of a word of God، یعنی اخذتموہن بأمان اللہ، یعنی آپ نے you have acquired them with God's protection، کہ خدا کے ساتھ آپ نے جب یہ معاملہ کیا تو جب اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کیا تو ایک لحاظ سے یہ عہد باندھا خدا کے سامنے، ایک میثاق کو باندھا کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے ایک لحاظ سے محافظ ہوں گے۔ اور پھر دیکھیے کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں جو جنسی تسکین آپ کو کرنی ہے اس کا واحد ذریعہ آپ کی بیوی ہوگی، تو اس کے یعنی اسی وعدے کی وجہ سے، اسی نکاح کی وجہ سے اس بیوی کے ساتھ آپ نے وہ قریبی تعلق، انٹیمیٹ تعلق قائم کیا۔ تو دیکھیے الفاظ یہ آئے کہ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، یعنی جو وہی اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھا، گویا کہ جو خداوند تعالیٰ کو گواہ بنا کے آپ نے نکاح کا جو معاملہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں آپ اور اس کے درمیان جو ایک انٹیمیسی ہے وہ جائز ہوئی تھی۔ تو ان چیزوں کا نہیں بھولنا، یعنی آپ نے وہ اس کو گھر لے کے آئے، اس کو اپنی بیوی کے طور پہ رکھا، she was your companion, she remains your companion, and the closest of relations that which a person can have, the most intimate of relations which a person can have, you had those relations or you have the relation with your wife۔ یہ گنوایا گیا ہے، یہ یاد کرایا گیا ہے۔ اور دیکھیے اس کے بعد پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ ایسی بات ہے کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، it is your responsibility to provide them with maintenance and residence according to the norms of the society، یعنی آپ کو ان کے جس کو نان و نفقہ کہتے ہیں، نان کا کیا مطلب ہے؟ اس کی جو کھانے پینے کی اور ضروریات کی جو چیزیں ہیں، اور قسوتہن کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کے پہننے کی جو چیزیں ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، تو یہ کور کرتا ہے اس چیز میں۔ اور دیکھیے اس کو صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، بلکہ اس کا اضافہ کیا گیا بالمعروف، یعنی سوسائٹی کے نارمز کے لحاظ سے آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ سویڈن میں رہ رہے ہیں اور وہ ایک انتہائی فلاحی مملکت ہے، اور وہاں آپ نے اگر کنجوسی دکھائی اور آپ نے سوچا کہ اچھا تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لحاظ سے میں ان کو نان و نفقہ دوں گا، تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو اٹ ڈپینڈز آن دا سوسائٹی دیٹ یو آر لیونگ ان، اٹ ڈپینڈز آن یور اون سرکمسٹانسز، کہ آپ نے فراخ دلی کے ساتھ with generosity آپ نے you have to provide for your wife۔ اور خواتین حضرات، یہ سارے جتنے بھی شوہر حضرات ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ان کو اپنی بیوی کے ساتھ جو مالی معاملہ کرنا ہے، جو ضرورت کا معاملہ کرنا ہے، اس کو بہت جنراسٹی پر بیس ہونا چاہیے، بہت فراخ دلی پر بیس ہونا چاہیے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے یا شادی کے چند ماہ کے بعد تک تو شاید وہ فراخ دلی برقرار رہتی ہوگی کسی درجے میں، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایسا حساب کتاب آڑے آتا ہے کہ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیویاں جو ہیں خاص طور پہ if they are not working تو they have to beg for a lot of things، جو ان کی عزت نفس کو بھی ظاہر ہے کہ داؤ پہ لگاتی ہے، اور یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ if we have wives then we have to provide them
and also not damage their self-esteem. آپ کی جو عزت نفس ہے وہ ظاہر ہے مجروح ہوتی ہے کہ آپ ان کو بار بار یاد کرائیں کہ جی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ یہ مجھے پرووائڈ کر کے دیں، مجھے یہ فلاں میری ضرورت وہ پورا کریں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں اور بار بار آپ کی بیوی کو آپ سے تقاضا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اور اس ذمہ داری پوری نہ کرنے کے بارے میں خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کے لیے بالکل ناقابل معافی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بطور شوہر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی پیش آتی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یو کین ایکچولی مے بی ایون کنفائڈ ود یور وائف کہ بھائی دیر از سم پرابلم ود می کہ میری ارننگ میں فلاں چیز ایسی ہے جو اس وقت آئی ایم ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈو اٹ پراپرلی، تو آپ مجھے کچھ رعایت دے دیں. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر کانفیڈنس آپ کو ہوگا وہ بھی آپ میں کنفائڈ کر سکتی ہیں، آپ بھی کنفائڈ کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تنگی آپ کو آئے تو دے ول انڈرسٹینڈ دس اینڈ نو بیٹر کمپینین دین. ہم اس چیز کو جانیں کہ زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہوتے ہیں، ان اپس اینڈ ڈاؤنز کے اندر اگر آپ کے تعلق ٹھیک ہیں تو if you have any financial constraint your wife will understand that. لیکن اگر وہ constraint نہیں ہے اور آپ کنجوسی دکھا رہے ہیں تو this is something which is again which God does not like. وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ نے جب ایک کمپینین کو excuse me اپنے گھر لے کے آئے ہیں تو پھر یہ ضروریات کی ذمہ داری آپ پر ہے. اور یہ ضروریات اگر آپ نہیں دے رہے and you're falling short of your responsibilities then you should realize that کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کسی بھی لحاظ سے گوارا نہیں کیا جائے گا. خواتین حضرات، اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بائبل ورسز ہیں ایکچولی ایک سے زیادہ. انفیکٹ یہ کچھ عرصے سے پچھلے کچھ ویک سے میں آپ کے سامنے یہ جو بک آف پرووربز ہے، کتاب الامثال جو حضرت سلیمان سے منسوب ہے، اس کی کچھ حصے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں. آج بھی میں نے اسی کا انتخاب کیا. یہ چیپٹر نمبر 1 ہے ورسز 8 to 19 اور اس کے جو الفاظ ہیں یعنی اس کا ٹائٹل تو میں نے خود ہی ان الفاظ کو دیا ہے اور وہ یہ ہے گناہ سے کیسے بچا جائے، اوور کمنگ سن. یعنی ظاہر ہے دس از اے فنڈامنٹل نیڈ. ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم گناہ سے بچیں. ہم سب کو اس کی حرص ہونی چاہیے، اس کی ڈیزائر ہونی چاہیے کہ ہم سے گناہ کم ہوں. لیکن بہرحال ایک گناہ میں جو لذت ہوتی ہے، گناہ کے اندر جو اٹریکشن ہوتی ہے، we often succumb to that. ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھیے حضرت سلیمان کیسے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ my son, give ear to the training of your father and do not give up the teaching of your mother, for they will be a crown of grace for your head and chain ornaments about your neck. ماں اور باپ کا پہلے تو سٹیٹس واضح کیا ہے کہ ماں اور باپ کی جو نصیحت ہے اس سے بیگانہ نہ ہونا. وہ جیسے دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات کی کہ for there will be a crown of grace on your head and chain ornaments about your neck. یہ گویا کہ آپ کو امبیلش کرنے کے زیورات ہیں. یہ تاج ہے جو آپ سر پہ پہنتے ہیں اور یہ وہ نیکلس ہے جو آپ گلے میں پہنتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو خوبصورت کرنا، ظاہر ہے جو زیورات ہوتے ہیں یہ آپ کو آؤٹ ورڈلی خوبصورت اور اٹریکٹیو بناتے ہیں. تو حضرت سلیمان آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی آؤٹ ورڈلی اٹریکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کا اندرون اٹریکٹیو ہونا چاہیے. اور وہ یہ کیسے ہوگا کہ جب آپ اپنی تربیت کریں گے. جب آپ اپنی تربیت کریں گے اس کا اولین ماخذ کون ہے؟ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں. کہ وہ جب آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. پھر my son, if sinners would take you out of the right way, do not go with them. If they say, come with us, let us make designs against the good, waiting secretly for the upright without cause. Of course, برے لوگ جو ہوتے ہیں جب آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تو they are always looking out. آپ کو they lure you, وہ لالچ دیں گے کہ اچھا یہ کر سکتے ہیں، آپ کو یہ مل جائے گا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جب کوئی برا آدمی اس طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو لالچ دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، تو یو جسٹ ڈونٹ گو ود سچ پیپل. ان کی کمپنی کو اوائڈ کریں، برے لوگوں کی کمپنی کو اوائڈ کریں. دیکھیں اس میں قطع تعلق میں فرق ہوتا ہے. یعنی کمپنی تو ظاہر ہے آپ پہ اثر ڈال سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تعلق توڑ دیں. اس لیے کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تورات کی اپنی اور بائبل کی اپنی ٹیچنگ بھی یہی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ برائی کو برا سمجھیں، برے آدمی کو برا نہ سمجھیں، اس لیے کہ برا آدمی آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے. تو آگے یہ کہا گیا کہ let us overcome them living like the underworld and in their strength as those who go down to death. Goods of great price will be ours. Our houses will be full of wealth. Take your chance with us and we will all have one money bag.
Again, this is an inspiration, it's like a motivational thing کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ let us overcome them living like the underworld and in their strength as those who go down to death. یعنی اس طرح کے لوگوں کی پکار کو آپ نے بہرحال ایک سائڈ پہ کر دینا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھ کے ایک ایسی جگہ پہ فائز کرنا ہے جس کے نتیجے میں دیکھیے کیا کہتے ہیں, goods of great price will be ours, our houses will be full of wealth. کچھ اگر آپ چھوڑیں گے تو اس کا ریوارڈ آپ کو بہت عظیم ملے گا. یہ مت سوچیے گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ چلے جائیں گے اور وقتی فائدہ ہو جائے گا اور نہیں ہوگا اگر آپ نہیں جائیں گے تو نہیں, یہ وقتی نقصان بھی اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی جو کمپنسیشن ہے اس کی وہ بے مثال ہے. پھر دیکھیے کیا کہا, my son do not go with them, keep your feet with their ways, from their ways, for their feet are running after evil and they are quick to take a man's life. Truly, to no purpose is the net stretched out before the eyes of the bird, and they are secretly waiting for their blood, and making ready destruction for themselves. Such is the fate of everyone who goes in search of profit. It takes away the life of its owners. تو وہی بات کو جو پہلی شروع کی تھی وہ کو دہرایا ہے کہ آپ ان برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو ذرا سائڈ پہ کر لیجئے. For their feet are running after evil, اس لیے کہ وہ تو برائی کی طرف بھاگ رہے ہیں, اینڈ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے they are quick to take a man's life, کسی طرح سے اٹریکٹ کر کے آپ کو اس طرف لے آئیں. And truly to no purpose is the net stretched out before the eyes of the bird. یعنی جو آپ کے جو ایک چڑیا کو ظاہر ہے ایک جال ہوتا ہے نا, اس کو پھنسانے کے لیے جب آگے اس کے پھینکا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے یو آر بینگ گیون اے لاٹ آف تھنگز لیکن یو آر ایکچولی گیٹنگ ٹریپڈ. تو اسی یہ ٹریپ کی طرف سے اشارہ کرتے کہا گیا ہے. اور پھر and they are secretly waiting for the blood and making ready destruction for themselves. So they are just pushing themselves to doom. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی خوبصورت نصیحت ہے کہ اچھائی کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت تلاش کیجیے. live and spend time in the company of good people. اس لیے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ آپ کو انفلوئنس کریں گے اچھے طریقے سے. they will actually have a positive influence in your life and you'll feel as if you are learning something from them. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اچھائی ایک ایسی چیز ہے جو متحدی ہوتی ہے, which is contagious. آپ جب اچھی کمپنی میں رہیں گے تو you will feel as if you are being inspired. تو آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جن کے پاس آپ زندگی گزاریں, who have these positive vibes, and so that you are able to reflect those positive vibes as well. اور یہ بھی خواتین حضرات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو بری کمپنی کے نتیجے میں برائی آپ کے اندر آ رہی ہے اور آپ اس کو نہیں اوائڈ کر پا رہے تو اس طرح کی جگہوں پہ جانے سے مکمل گریز کرنا ضروری ہے اور اچھے لوگوں کو تلاش کرنا. یو سی you have to replace something with another thing. You just cannot live in isolation. یعنی انسان is gregarious. وہ سوسائٹی میں رہنے والا ہے, وہ لوگوں کے درمیان رہنے والا ہے. تو اگر آپ نے برے لوگوں سے بچنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. نہیں, آپ برے لوگوں کو اچھے لوگوں سے ریپلیس کریں, اس لیے کہ آپ کو لوگوں کی کمپنی میں تو بہرحال رہنا ہے. یو کین ناٹ لیو وداؤٹ کمپنی. کمپنی تو آنی ہے. تو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ دا کمپنی از گڈ, اٹ انفلوئنسز یو ان اے پازیٹیو وے. اینڈ آلسو یہ نصیحت آپ کو اپنے ینگ ونس کو بھی کرنی ہے, ان کو بھی بتانا ہے کہ دیکھیے زندگی ایک ایسی چیز ہے اور انسان اتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ ہی اور شی ٹیکس انفلوئنس, از انفلوئنسڈ بائی پیپل. اینڈ خاص طور سے برائی کے اندر چونکہ ایکسٹرا اٹریکشن بھی ہوتی ہے اور وہ ہمارا زیادہ بڑا امتحان ہے, تو وی ہیو ٹو بی ایون مور کیئرفل اباؤٹ سچ تھنگس. اس کے بعد خواتین حضرات, آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گو آن ٹو دا فورتھ پارٹ آف آور اسٹڈی سرکل, جس میں ہم عام طور سے بھی ڈسکس some issue or the other. تو یہ جو ایشو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ beware of the 3 C's. 3 ایسے چیزیں ہیں جو سی الفابیٹ جو ہے نا, الفابیٹ سی سے شروع ہوتی ہیں, ان سے ہمیں بچنا ہے. ان میں ایک چیز ہے سینسزم, یعنی یہ جو ہے نا طنزیہ انداز میں بات کرنا, طنز کی کاٹ اس میں رکھنا. پھر دوسرا ہے سی کرٹیسزم, اور یہاں کرٹیسزم سے مراد اصل میں وہی ہے کہ تنقید برائے تنقید. اور تیسرا بھی سی ہے, وہ ہے کمپلینٹ, یعنی ہر وقت گلا شکوہ کرنا. اگر یہ 3 چیزیں خواتین حضرات اپنی زندگی سے ہم کسی طرح سے اوائڈ کر سکیں تو دس از سم تھنگ دیٹ کین ریئلی اپ آور لائف ان اے ویری ٹریمنڈس اینڈ پازیٹیو مینر. سینسزم جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ سپیریئر سمجھ رہے ہوتے ہیں. آپ جب طنز کرتے ہیں
یہ دیکھیں طنز اور مزاح میں یہی فرق ہے کہ مزاح ہمیشہ فرحت بخش ہوتا ہے, وہ دوسرے کی حد تک نہیں کر رہا ہوتا, لیکن طنز میں آپ حد تک بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کا ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑی سی ایروگنس ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ بھی میں بہتر ہوں, اور دوسرے کا آپ مذاق اڑاتے ہیں, دوسرے کو کوئی آپ کامنٹ پاس کرتے ہیں جو کہ دوسرے کو ڈیمین کرنے کے لیے یا لٹل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ہر صورت میں بچنا چاہیے. پھر دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جس سے ہمیں بچنا ہے وہ تنقید برائے تنقید ہے, اور یہ ہم بہت کرتے ہیں. آئی تھنک آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ ہم جب بھی اپنی مجالس میں ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک چیز جو ہماری گفتگو کا احاطہ کرتی ہے وہ یہی تنقید ہے. اور تنقید ہم مطلب وی ہیو نتھنگ ایکسیپٹ, اچھا اس میں ہمارے پاس ڈیٹا مکمل نہیں ہوتا, ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, وی ڈونٹ ہیو دا کمپلیٹ ڈیٹا اباؤٹ دیٹ پرسن. ہم اگر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم صرف یہ اپنا کیتھارسس کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں, کبھی ہم پالیٹیشنز پہ تنقید کر رہے ہیں, کبھی ہم اپنے خاندان کے افراد پہ تنقید کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں ملا تو موسم پہ تنقید شروع کر دی کہ آج کل تو حبس پڑا ہے, آج کل تو بڑی سردی پڑ رہی ہے. اور مطلب اسی اگر آپ کبھی اپنی زندگی یا ہم آپ سب اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو کرٹیسزم, اور اسے کہتے ہیں نا کہ ایسا کرٹیسزم جس کا کوئی حل نہیں ہے, یا تو آپ کوئی حل پیش کریں تو پھر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے ذیل میں ہی آئے گا, تو بسم اللہ, بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ جو کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہے, اٹ ٹیکس اس نو ویئر, اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف ایفرٹ, ویسٹ آف انرجی. وہی انرجی کو آپ پازیٹیولی استعمال کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کچھ چیزیں ہمارے بس میں ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں. جو بس میں ہیں اس میں کنسٹرکٹیولی آپ کرٹیسائز کیجئے اور وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. جو بس میں نہیں ہے وہ یو جسٹ کی ناٹ, بھائی آپ موسم کو تو تبدیل نہیں کر سکتے, آپ حکومت کی روش کو ایک دن میں تبدیل نہیں کر سکتے اپنی تنقید سے. یعنی اس کے موقع ضرور ہیں جہاں پہ آپ کو کرنا چاہیے وہ کریں, لیکن گاہے بگاہے کرنا, طریقے سے کرنا, اس کا سلیقہ ہے, اس کے آداب ہیں. لیکن ہر وقت کرتے چلے جانا اور اپنے وقت کو اور اپنی انرجی کو اس میں استعمال کرنا جس کے نتیجے میں جو توانائی مثبت طور پہ صرف ہو سکتی تھی وہ اس طرح کی چیزوں میں نکل جاتی ہے, تو یہ موضوع نہیں ہے. اور جو تیسرا سی ہے کمپلینٹ, یعنی گلا وزاری کرنا اور اپنی جو شکایت ہے دوسرے سے بیان کرنا. تو ہمیشہ میں اس بارے میں یہ سوچتا ہوں اور یہ بات کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیے ایک شکایت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو اگر آپ اس کا زاویہ تبدیل کر دیں, یعنی یہ نہ سوچیں کہ اوروں نے میرے لیے کیا کیا, یعنی یہ آپ کو شکایت کا ایک انبار پیدا کریں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں نے دوسروں کے لیے کیا نہیں کیا, یعنی اوروں نے آپ کے لیے کیا 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 نہیں کیا. یہ تو آپ بہت ساری بڑی لسٹ بنا دیں گے, آپ کہیں گے فلاں کام میرا دوست کر سکتا تھا, فلاں جگہ پہ میرے دوست نے میرے لیٹ ڈاؤن کیا, میری امی نے لیٹ ڈاؤن کیا, میرے بھائی نے, میرے دوست نے. یو ول آلویز ہیو اے لانگ لسٹ آف پیپل ہو ہیو لیٹ یو ڈاؤن. لیکن یہ سوچنے کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ میں نے کتنا لیٹ ڈاؤن کیا لوگوں کو کتنے مواقع پہ. مے بی آئی ہیو لیٹ ڈاؤن مائی برادر, مائی فادر, مائی سسٹر, مائی فرینڈز, مائی کولیگز ایٹسیٹرا. تو یہ وہ رویہ ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر آپ گلہ نہیں پیدا ہوگا, اس لیے کہ آپ کو ہمیشہ یہ ذہن میں رہے گا کہ میں جو لوگوں کے لیے باعث گلہ بن رہا ہوں, مجھے سب سے پہلے اس کو درست کرنا ہے. تو زندگی خواتین حضرات ایک مثبت جگہ پہ رہنے, ایک پازیٹیو طریقے سے زندگی گزارنے, اور سب سے بڑی بات یہ اپنا ٹائم اور اپنی جو توانائی ہے, یہ دو بڑی قیمتی چیزیں ہیں, وقت اور توانائی. یہ اس کو ایسی جگہ پہ لگانا, ایسی جگہ پہ اسپینڈ کرنا کہ جہاں نتیجہ نکل سکے, جہاں آپ کوئی تبدیلی واقعی لا سکیں, لوگوں کو سمجھا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں. تو سینسزم, کرٹیسزم اینڈ کمپلینٹ, اس کو کوشش کیجئے کہ یہ 3 سیز ہیں, یہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں. آپ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے. اور ہمیشہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس سے کوئی توقع نہ رکھیں. سب سے زیادہ گلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کوئی توقع ہوتی ہے. تو جیسے غالب نے کہا ہے نا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی, تو یہ اس جگہ پہ آ جائیں کہ آپ لوگوں سے توقع چھوڑ دیں. اسٹاپ having expectations from other people and this will make you a person who has no complaints. اور زندگی کو گزاریں ہمیشہ قناعت پہ, ہمیشہ سمپل زندگی کو, اور ہمیشہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو trying to make the best out of that. تو ان چند الفاظ پہ خواتین حضرات میں اپنی بات کو اب ختم کر رہا ہوں, اور میں اپنے ہوسٹ کی طرف ان سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی آپ پلیز ٹیک دا مائک اینڈ اسٹارٹ آف دا Q&A سیشن. Thank you so much, Dr. Salim, for another super informative session. Our first question is from Rafia Khwaja. Please ask your question.
السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. جی بھائی. دو چیزیں تھیں. ایک تو آپ نے ایک جو قرآن سجیسٹ کیا تھا انجل داؤد کا، وہ میں پڑھ رہی ہوں. تو ایک صاحب پاکستانی ویری ویل ریڈ، انہوں نے دیکھ لیا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تو ایک جو نے لکھا ہے، آپ کا سارا ایمان ختم ہو جائے گا، آپ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ فوراً اس کو چھوڑ دیں. تو میں تو ذرا سے ہل گئی، بٹ میں نے کچھ نہیں کہا. کوشچن میرا یہ ہے، آپ جو کہتے ہیں کمپلین نہ کرنے کو، کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسی ایسی پرابلم فیس ہوتی ہے کہ وہ کمپلین نہیں کرنا چاہ رہا، وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے تاکہ دوسرا بندہ اس کو کچھ صحیح ایڈوائس دے سکے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر دونوں چیزیں بتا دیں تو پلیز. جہاں تک جی انجل داؤد ایک جو تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہی واز اے جو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر وہ قرآن مجید کا ترجمہ صحیح کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے. اصل چیز تو یو ہیو ٹو بی فیتھفل ٹو دا ورڈز آف اے ٹرانسلیشن. تو آئی ہیو بین اسٹڈنگ دیٹ ٹرانسلیشن آئی تھنک سنس 1991 92، یعنی آلموسٹ 30 ایئرز سے آئی کیپ I mean, turning the pages of that translation, اور بہت کنسلٹ میں کرتا ہوں. I haven't seen a person more competent having a grasp of Arabic and English. برابر کی برابر کی گرفت ہے. He has a command on the Arabic language and an equal command on the English language. اور اس کا آپ خود پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. سو اس وجہ سے I think it doesn't matter اگر وہ ترجمہ ٹھیک ہے. Why does the faith matter? تو I don't buy this argument at all. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے ترجمہ کی ہوئی ہیں، اسی طرح سے وہ پڑھتے ہیں ہمارے ترجمے. ہمارے ایک زمانہ وہ تھا جب یونانی علم ٹرانسلیٹ ہو رہا تھا، تو بہت کچھ تھا جو مسلمانوں کا دوسرے لوگ جو تھے وہ پڑھا کرتے تھے. اگرچہ کوئی اسکرپچر کی تو میں آپ کو مثال نہیں شاید دے سکتا، لیکن بے تحاشا چیزیں ہیں. اور کبھی ڈسٹنکشن انہوں نے نہیں کی کہ بھئی یہ تو کسی مسلمان کا ترجمہ ہے. تو ترجمے میں کوئی مذہب کا تعلق تو نہیں آنا چاہیے. ترجمے کا اصل تعلق تو اس سے ہے کہ ترجمہ کتنا ٹھیک ہے، کتنا درست ہے. اگر ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمے میں کوئی مسکم ہے، کوئی خامی ہے، پھر تو تنقید بنتی ہے. لیکن یہ کوئی تنقید میرا نہیں خیال درست ہے کہ آپ کہیں جی کہ ایک آدمی چونکہ نان مسلم ہے لہٰذا اس کا ترجمہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ڈاکٹر شہزاد وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بالکل قرآن کو ٹویسٹ کر دیا ہے، اس لیے پھر میں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے انیشلی قرآن کا ترجمہ کیا تھا تو انہوں نے بیسکلی قرآن کو ترتیب نزولی سے ارینج کر دیا تھا. تو صورتوں کی ترتیب انہوں نے بدل دی تھی اپنی انیشل جب یہ چھپا ہے آج سے کوئی 50-60 سال پہلے 70 سال پہلے پہلی مرتبہ جب چھپا ہے تو ہی ایکچولی ری ارینج دا سورز آف دا قرآن اکارڈنگ ٹو دا کرونالوجیکل سیکوینس. لیکن اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے. اب وہ بالکل اسی طرح چھپتا ہے جس قرآن سے ہم واقف ہیں، جس ترتیب سے ہم واقف ہیں. اور جیسے میں نے کہا میں آلموسٹ ایوری ڈے اس کا مطالعہ مجھے کرنا پڑتا ہے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. ان سے پوچھیے کہ اگر انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے تو اسی کو ایک مثال دے دیں تو اس مثال سے شاید ہم سمجھ سکیں. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس دینا بڑا آسان ہوتا ہے when you pinpointedly ask a question کہ جی اچھا اگر ٹویسٹ کیا ہے we would like to know کہاں پہ ٹویسٹ کیا ہے. تو ask him to give a few examples. نیم آف دا آتھر ٹرانسلیٹر کیا ہے ڈاکٹر؟ یہ ہے جی NJ داؤد، اور ان کا جو ترجمہ ہے اس کا نام ہے دا قرآن ٹرانسلیٹڈ. آپ کو امیزون سے مل جائے گا. اور آئی تھنک دس از دا بیسٹ ایور ٹرانسلیشن ان دی انگلش لینگویج سو فار. میرا جو دوسرا سوال تھا کہ آپ صرف گائیڈنس کے لیے کسی سے بات کر رہے ہیں، ناٹ ریئلی ایز اے کمپلینٹ. جی تو میں اس کا ٹھیک ہے، وہ انسان بعض دفعہ اپنی بڑھاس نکالتا ہے، لیکن دیکھیے اس میں بھی جو پیغمبروں کا اسوہ ہے خاص طور سے جیسے حضرت یعقوب نے بیان ہوا ہے قرآن مجید میں، ہمیں اسی کو مشعل راہ بنانا چاہیے، اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے گلہ تو انسان میں پیدا ہوتا ہے، اب پریشانی بھی ہوتی ہے. ون وانٹس ٹو ایکسپریس دا کمپلینٹ اینڈ دس مس گیونگ. تو حضرت یعقوب کے الفاظ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنا گلہ اور اپنا غم خدا کی بارگاہ میں بیان کرتا ہوں. تو اصل چیز تو کتھارسس ہے نا کہ آپ کو وہ کہیں آپ بیان کریں گے یا شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے. تو پیغمبرانہ اسوہ اس میں یہ ہے کہ آپ وہ جو آپ کو ٹھیس لگی ہے یا گلہ پیدا ہوا ہے وہ خدا کے سامنے اس میں گفتگو کیجیے اور خدا کو سپرد کر دیجیے کہ بھائی فلاں آدمی سے مجھے گلہ پہنچا ہے. اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم انسان ہیں، جس طرح ہمیں لوگوں سے گلہ پہنچتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہم گلہ کرنے کا موقع دیتے ہیں اپنے غلط رویے سے. تو جب آپ کو گلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے
کہ میں نے بھی کوئی ایسی غلطی شاید کی ہوگی جو بہت سارے اور لوگوں کے لیے گلے کا باعث بننی ہوگی. تو اگر آپ اس پہ دھیان رکھیں گے تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ وہ جو گلا ہے وہ جلدی دور ہو جاتا ہے, اور اگر پھر بھی رہتا ہے تو آپ خدا کو اپنی پٹیشن جمع کروائیں. کیونکہ دیکھیے جب آپ افراد پہ سے شیئر کرتے ہیں نا تو دوسرے فرد کا اوپینین متاثر ہوتا ہے اس میں. یعنی مور آفن دین ناٹ جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ جس سے آپ کنفائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر ایسا ہے کہ یا ایسی ہیں وہ خاتون یا جو بھی مرد ہیں کہ who have partial knowledge of the person that you are discussing, تو ان کا جو ویو ہے وہ it starts to become negative about that person. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے جس سے آپ گلا کر رہی ہیں ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد اس کی اصلاح ہو جائے, وہ بہتر بندہ بن جائے, لیکن جس سے آپ نے کنفائڈ کیا اس کی تو ایک دفعہ رائے خراب ہو جائے تو بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے. تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی عزت کو پروٹیکٹ کرنا ہے, لوگوں کے کریکٹر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ خدا کے سامنے اس کی زیادتی کو بیان کریں, آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا. کسی کے ساتھ کریں گی تو اس کا پورا امکان ہے کہ وہ بہت سارے لوگ تو سیکرٹ رکھ لیتے ہیں, لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو مزہ آتا ہے اس طرح سے چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا. تو انسانی کمزوری ہے, تو کسی کو کیوں اس کا آپ موقع دیں. ڈاکٹر شاد آئی مینٹ واز فیملی گائیڈنس. کسی بڑے بوڑھے سے آپ کا پرسنل پرابلم ہے, آپ نے کسی اپنے قریبی ریلیٹیو سے کہا کہ پلیز مجھے آپ گائیڈ کریں. میں نہیں, وہ اور چیز ہے. دیکھیے گائیڈنس, وہ تو گائیڈنس کا تو مطلب یہ نا کہ آپ مسئلے کو ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں, یو آر آسکنگ فار سم میڈیشن, سم ہیلپ, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کریں. میں تو گلے کی بات کر رہا ہوں, ایسا گلہ جو ریزالویبل نہیں ہے, جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بھئی کیا آپ کر سکتے ہیں, وہ بزرگ ہے, اس نے پھر سے وہی کام کرنا ہے, یا کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس کو جو بہرحال دے آر بیانڈ مائی کنٹرول. یہ جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ بھئی یو وڈ لائک سم ون ٹو ہیو دم سالو, تو یہ تو ضرور کرنا چاہیے جب بھی آپ کے پاس موقع ہو اور ایسی کوئی پرسنالٹی ہے جو اس طرح کے معاملات کو درست کر سکے. Next question is from Deepankar Sharma. سر آپ کا انسٹرومنٹل میوزک کے اوپر کیا اسٹینڈ ہے؟ میں لیرکس اور ورڈس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف انسٹرومنٹل میوزک کی بات کر رہا ہوں. اور کیونکہ موسٹ آف دا اسکالرس کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹل میوزک حرام ہے, تو آپ کے پاس کیا سورسز ہے جو بھی آپ کا اسٹینڈ ہے اس کو لے کر؟ تھینک یو. میں تو چونکہ اس موضوع پہ بہت دفعہ لکھ بھی چکا ہوں اور گفتگو بھی کر چکا ہوں, آپ تفصیل سے تو وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن چند لفظوں میں یہ ہے کہ چاہے وہ انسٹرومنٹل میوزک ہو چاہے وہ ووکل میوزک ہو, اس میں کوئی حرمت نہیں ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے. وہ اگر وہ ولگر نہیں ہے اور اگر وہ لیٹ سے پولیتھیسٹک نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو خدا کی توحید سے دور لے کے جائے, تو کسی کی قسم کا میوزک آپ بجا بھی سکتے ہیں, آپ گا بھی سکتے ہیں, اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. Question is from Muzammil Hayat. وعلیکم السلام جی. میرا کوشچن ہے ریگارڈنگ موگجز. میں نے کافی ساری ویڈیو دیکھی ہیں گاندھی صاحب کی جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رہنے کے لیے یا بزنس پرپسز کے لیے بائی ٹو لیٹ موگجز آپ کے لیے الاؤڈ ہیں, لیکن ویسٹ میں رہتے ہوئے آپ موسٹلی اسکالرس کو سنیں کہیں سے بھی اور آپ کو یہ انفارمیشن پرووائڈ ملتی نہیں ہے جو کہ گاندھی صاحب آپ کو دیتے ہیں. تو یہ آپ ذرا گائیڈ کریں کہ کس جگہ پہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو فائنینس ان ٹرمز آف موگجز آپ کے لیے پرمیسبل. ٹھیک, تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں میں یہ بتانا چلوں, شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ گاندھی صاحب ایکچولی اسی موضوع پہ آج کل کچھ لیکچرز دے رہے ہیں. سود کا جو موضوع ہے کچھ عرصے سے چل رہا ہے, اور غالباً ایوری تھرسڈے کو ان کا ایک نہ ایک لیکچر آتا ہے جو اس طرح کے موضوع پہ جواب دیتا ہے. تو ابھی لاسٹ ٹائم انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا جو اگلے تھرسڈے کو, جب نیکسٹ ویک تھرسڈے آ رہا ہے, اس کو یہ مارگیجز اور یہ جو بینک کی جو اس طرح کی انسٹرومنٹس ہیں ان پہ ہی ول گیو اے ڈیٹیلڈ رپلائی ٹو سم آف دا کرٹیسزمز دیٹ ہیو بین ریسیوڈ. تو آپ ضرور تھرسڈے کے دن جو ان کا پیج ہے گاندھی سینٹر فار اسلامک لرننگ کا, اس میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو وہ تھرسڈے نائٹ کو ویڈیو ریلیز ہوگی. وہ آئی ایم شیور آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب دے گی. لیکن ان کی بات کو اگر میں ان کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بیان کروں تو دو چیزیں ہیں, اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو شاید ان کا نقطہ نظر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک بات تو وہ یہ بتاتے ہیں, اور جس کی تصدیق آپ خود بھی کر سکتے ہیں, کہ مارگیج میں بیسکلی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یو آر پیئنگ انٹرسٹ. ایسا ہی ہے نا, یو آر ناٹ ارننگ انٹرسٹ, یو آر پیئنگ انٹرسٹ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ پورے کے پورا قرآن مجید اس سے خالی ہے کہ اس میں سود دینے کو ممنوع قرار دیا گیا ہو. ہر جگہ سود کمانے یا سود لینے پر ممانعت آئی ہے, بلکہ سود دینے والے کو مظلوم تک کہا گیا قرآن مجید میں.
تو اس وجہ سے مورگیج ان اٹس ایسنس میں جس میں آپ سود دے رہے ہوتے ہیں, سود کما نہیں رہے ہوتے, اپنی نوعیت میں کوئی انفیئر ڈیل ہے ہی نہیں. وہاں تو آپ پھنس جاتے ہیں, یعنی وہاں تو آپ مصیبت میں ہوتے ہیں کہ آپ گھر رہ رہے ہیں, بعض دفعہ اپنے گھر کے رینٹ کی قسطیں بھی دینی, وہ بھی رینٹ بھی دینا ہوتا ہے, مورگیج کی قسطیں بھی دینی ہوتی ہیں, تو آپ یو آر ان ریئلی اسپاٹ آف بادر, کیونکہ آپ کو وہی کام کرنا ہے. تو ایک تو وہ یہ بات کرتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو سود کا معاملہ ہے وہ کبھی بھی ایسٹس میں نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ کنزیومیبل چیزوں پہ ہوتا ہے, جس طرح کے پیسے ہیں. پیسہ کرائے پہ اگر آپ دیں گے, پیسہ اگر آپ لون دیں گے تو اس پہ تو آپ جو بھی ارننگ ہوگی وہ سود ہوگی. یہاں کے اندر تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کو ایسٹ دیا جا رہا ہے, یعنی ایسٹ کا مطلب کیا ہے, گھر دیا جا رہا ہے, گاڑی دی جا رہی ہے. تو وہ جو پیسہ آپ دیتے ہیں انسٹالمنٹس پہ اوور اینڈ ابو, اگر کوئی آدمی پہلے آرگیومنٹ سے مطمئن بھی نہیں ہے, جو اگر وہ یہ کہے نا کہ بھی سود دینا بھی ہمیں نہیں چاہیے, تو یہ آرگیومنٹ بھی اس کو پھر سمجھایا جائے گا کہ دیکھیے یہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں یہ اپنی نیچر میں یہ رینٹ ہے اس چیز کا, اگرچہ وہ کہا اس کو سود جا رہا ہے, لیکن ایگزیکٹلی یہی ماڈل دنیا کے بہت سارے اسلامک کنٹریز کے اندر اڈاپٹ ہوا ہے, اور اس کو وہ سیل اینڈ پرچیز یا ہائر اینڈ پرچیز اگریمنٹ کے طور پہ اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. گویا دی اماؤنٹ دیٹ یو آر گیونگ as an installment is actually the rent that you are paying for the use of that asset that you have, that the bank has bought on your behalf. تو یہ دو باتیں ہیں جس کو وہ بھی ظاہر ہے اور بھی ایکسپلین کریں گے, لیکن اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے کہ سود دینا تو سرے سے ہی ناجائز نہیں ہے, تو مارگیج میں تو آپ سود دیتے ہیں, اس لیے وہ اپنے معاملے میں کوئی ناجائز ڈیل ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے کوئی آدمی اگر کچھ چیلنج بھی کرتا ہے تو تب بھی اس کو یہ بتایا جائے گا کہ جس میں جو آپ سود دے رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں کوئی انسٹالمنٹ سود کی نہیں ہے, جو آپ نے, سود ہمیشہ پیسے پہ ہوتا ہے, یعنی کنزیومبل آئٹم پہ ہوتا ہے. ایسٹ پہ جو کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ سود کہلاتا نہیں ہے, وہ بیسکلی رینٹ کہلاتا ہے. یہی فرق ہے سود میں اور کرائے میں. کرایہ ہمیشہ کسی فزیکل چیز کا دیا جاتا ہے, سود ہمیشہ پیسے کا یا کنزیومبل آئٹم کا دیا جاتا ہے. تو یہ ان کی بات کا جہاں تک میں سمجھا وہ خلاصہ ہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ان کو براہ راست بھی سن سکتے ہیں اس میں. Thank you. Just a very quickly follow-up question on that. آپ نے کہا کہ سود لینا حرام ہے یا کمانا اس پہ حرام ہے. اب جس طرح یعنی کہ یو کے میں کافی سارے میرے دوست بھی ہیں, وہ پراپرٹیز خریدتے ہیں مورگیجز پہ, اس پہ آپ سود لیتے تو نہیں ہیں, لیکن اوبیسلی اس کی آپ قسط دیتے ہیں, لیکن اس پہ رینٹ وغیرہ آپ موصول کرتے ہیں جی. تو آپ مثلا سود پہ آپ منافع کما رہے ہیں. If you see my point, کہ آپ مکان لے رہے ہیں, اس کی سود کی آپ اس کی قسط دے رہے ہیں, لیکن اس پہ جو کرایہ ہے وہ اسی مکان سے آپ کے پاس آ رہا ہے. نہیں, اس میں صرف اگر وہ اتنا تبدیلی کر دیں کہ وہ ان سے کہیں کہ یعنی اس کی ٹرمینالوجی کو چینج کر دیں. اس وقت تو ٹرمینالوجی ہی چل رہی ہے, تو ٹرمینالوجی بیسکلی یہ ہے کہ جو the amount that person, آپ کے جو دوست یہ کاروبار کر رہے ہیں, کوئی سجیسٹ کر رہے ہیں, the amount that they are receiving from a potential client is not interest, but it is basically rent on the asset that they have purchased in their name. ایسا ہی ہوتا ہے نا مورگیج میں, آپ بینک جو ہے وہ ایک چیز خرید کے اس کو دے دیتا ہے اپنے کلائنٹ کو, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر جو لون ہے وہ اتار رہا ہوتا ہے. تو آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ آپ یہ نیچر میں یہ اس کی ٹرمینالوجی آپ چینج کریں. یہ انٹرسٹ ہے نہیں, انٹرسٹ تو تب ہے کہ وہ پیسہ اگر لینڈ کرتے, پیسہ تو وہ لینڈ کر ہی نہیں رہے, وہ تو بازار سے یا گھر خرید رہے ہیں یا گاڑی خرید رہے ہیں, اور وہ آگے بیچ رہے ہیں, یعنی آگے دے رہے ہیں, اور ان سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹس دیں. تو اس میں اگر وہ ایک منصفانہ معاہدہ یہ کر لیں کہ وٹ ایور دے آر ریسیونگ از بیسکلی اے پارشل رینٹ آن دیٹ, یعنی پارشل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بینک اس کا اونر ہوگا نا اصل میں, تو جب شروع میں لے رہا ہوتا ہے, یا اس کیس میں آپ کے دوست اونر ہوں گے, تو وہ اونرشپ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ان the next 5 or 7 years. یعنی جیسے جیسے وہ اس کا رینٹ آ رہا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا ایک پارٹ یو آر ٹیلنگ دیم کہ بھئی یہ پرنسپل اماؤنٹ میں آپ ایڈجسٹ کر لیں اور یہ اس کا رینٹ ہے. تو آپ کی جو اونرشپ بینک کی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اٹ از ٹرانسفرڈ ٹو دی اونرشپ آف دا پرسن. تو اگر اس طرح سے دے ورک آؤٹ این ایگریمنٹ اور ری ورک آؤٹ این ایگریمنٹ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب پرابلم صرف اس لیے کہ آج کل چونکہ ٹرمینالوجی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ جو کچھ مورگیج پہ دے رہے ہوتے ہیں اس پہ جو آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں اس کو لوگوں نے نام انٹرسٹ کا دے دیا ہے, جو کہ اٹس ناٹ کریکٹ. جیسے میں نے کہا انٹرسٹ از آلویز آن سم تھنگ which is like currency, or which is something which is going to be consumed and which finishes off and then you have to recreate it again. یہاں تو آپ نہ پیسے دے رہے ہیں, نہ گندم دے رہے ہیں, نہ کوئی اور چیز دے رہے ہیں جو کنزیوم ہو جاتی ہے. یہاں آپ ایک ایسٹ دے رہے ہیں, تو ایسٹ جب آپ دے رہے ہیں تو اس کے عوض آپ اس کا کرایہ وصول کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں سے ڈسکس کر کے اینڈ دے شوڈ چینج دا اگریمنٹ, دا نیچر آف دی اگریمنٹ اینڈ دا وے دیٹ دے ایکچولی گو اباؤٹ
describing these terms. The next question is from Aslam Baik. सर कुरान की जो आयत है 48:6 उसमें एक वर्ड है युहज़्ज़बा. ये कुछ ट्रांसलेटर्स ने लिखा है मे और कुछ ट्रांसलेटर्स ने लिखा है विल. तो ये मे एंड विल में आई थिंक सर बहुत डिफरेंस हो जाता है. अगर जब आप मे कहते हैं यानी कि डिवाइन डिसीजन अब तक वो विजडम पे छोड़ दिया, रब के हाथ में, लेकिन जब आप विल कहते हैं मतलब एक फैसला दे दिया गया है. तो कुछ लोगों ने युहज़्ज़बा को विल किया है, कुछ लोगों ने मे किया है सर. तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? आयत तो पढ़े जरा पहले. आई एम नॉट गुड इन अरबिक बट जो आयत 46 ऐसी आ रही है वयुहज़्ज़िबा मुनाफिकीना. युहज़्ज़िबा युअज़्ज़िबा एन है या हे है? एन है. एन है सर. हाँ, तो वो तो है ना, वो तो ये होगा वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात, इस तरह करके है. हाँ सर ये. तो ये युअज़्ज़िबा का तो मतलब है अजाब देना. हाँ सर, तो कुछ ट्रांसलेशन में ही मे आया है और कुछ में ही विल आया है. अब जब ही मे आता है तो यानी कि डिवाइन डिसीजन अब तक हुआ नहीं, वो रब के हाथ में. जब विल कह देते हैं तो यानी कि हो गया. नहीं, तो यहाँ इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों ने मे. जी यहाँ तो मे ही आएगा, क्योंकि देखिए पीछे जो अल्फाज आए हैं वो इस तरह से हैं ताकि वो ये काम करें. लियुअज़्ज़िबल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात वल मुश्रिकूना मुश्रिकात, ये अल्फाज आते हैं ना, यानी अल्लाह ताला जो हैं क़यामत. और यहाँ जब आप मे तर्जुमा करेंगे तो वो विल के मफ़हूम ही होगा, यानी दे विल हैव द सेम मीनिंग. अच्छा. क्योंकि देखिए कहा क्या जा रहा है कि क़यामत बर्पा की जाएगी ताकि अल्लाह ये करे, सो दैट गॉड मे डू दिस, सो दैट गॉड मे पनिश. तो यहाँ मे पनिश का क्या मतलब है? ही इज गोइंग टू पनिश, यानी ये क्या. हाँ, तो उस पर अगर आप तर्जुमा दोनों में से कोई एक करें उसका मफहूम एक ही रहेगा. Our next question is from Asima and Dalib Mufti. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. मैंने डॉक्टर एक वीडियो देखी थी डॉक्टर जावेद साहब की, वो दैट वाज रिलेटेड टू सरोगेसी. तो अगर ये जगह मुनासिब है तो इसमें मैं पूछना चाहूँगी. जी पूछ लें. हाँ जी, वो उन्होंने कुछ उसके फेवर में ही बात की थी सरोगेसी के. और जब मैंने उस पर मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चन वहाँ पे लिखा तो उसके जवाब में द सेम वीडियो वाज पोस्टेड टू मी अगेन इंस्टेंट रिप्लाई में जो है ना. तो मुझे वो लेकिन क्लियर नहीं हो सकी कि वो उन्होंने कुछ उसकी कहा कि जैसे इस आपका क्या सवाल है? कि क्या ये चीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है सरोगेसी के लिए जाना अगर कोई कपल जो है जी. उसका बच्चा नहीं तो है. देखें, गुजारिश ये है कि पहली बात तो जहन में ये रखिए कि सरोगेसी जो है एक दौर जदीद की चीज़ है. ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ नहीं थी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चीज़ थी वो फॉस्टरेज थी. फॉस्टरेज का मतलब ये था कि रज़ाई माँ, यानी अरब ख़वातीन ख़ुद दूध नहीं पिलाया करती थी अक्सर अपने बच्चों को, तो वो उनकी दाइयाँ होती थीं जो दूध पिलाती थीं, और वो उनको फिर कुरान मजीद ने वही हकूक़ दिए जो असल माँ के थे. उन्होंने अल्लाह ताला ने बताया कि जो रज़ाई माँ आपकी असल माँ की तरह ही है, और वही उसी तरह से आपकी वो महरम है. तो दौर नबूवत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये हमें एक गाइडलाइन मिलती है. तो उस्ताद जावेद अहमद गामी हुए इस पर एनालॉजी करते हुए, एनालॉजी का क्या मतलब है, उस मिसाल को सामने रखते हुए ये कहा कि जैसे एक खातून जो दूध पिलाने वाली है, उसकी कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई दूसरा ताल्लुक नहीं पैदा हुआ अपनी औलाद से, या जिसको वो दूध पिला रही है, सवाए इसके कि वो अपने दूध को फराहम करके उसके लिए नरिशमेंट का बायस बन रही हैं. तो इसको उन्होंने क्यास किया. ये बिल्कुल ऐसी है कि जो सरोगेट मदर्स होती हैं उनके पेट में जब आप फर्टिलाइज्ड एग को रख देते हैं तो वो कमोबेश वही काम करती हैं कि जो कदीम दौर में फॉस्टर मदर करती थी. यही काम तो फ़र्क है लेकिन नेचर वही है. वहाँ वो दूध पिलाती थी और यहाँ वो सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं कि अपने बतन में रख के, क्योंकि जो बच्चा है वो तो माँ और बाप के संगम से बन चुका हुआ है, यानी उसको माँ और बाप, यानी बाप के स्पर्म और माँ की जो ओवा है, जो एग है, उसके नतीजे में बच्चा तो फर्टिलाइज हो चुका हुआ है. अब फर्टिलाइज्ड एग को नशोनुमा चाहिए, माँ के अंदर सलाहियत नहीं है फराहम करने की. तो आपने वो फर्टिलाइज्ड एग जो असल में माँ बाप का है उसको ऐसी जगह पे रख दिया कि जहाँ उसको नरिशमेंट मिली, और वो बच्चा जो है वो 8 या 9 महीने अपनी उसके बतन में रह के फिर बाहर आ गया. तो ये उन्होंने क्यास किया है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे असल माँ ने दूध नहीं पिलाया बल्कि किसी और को भेज दिया था, अरब में जैसे होता था,
اور جیسے فاسٹریج ہے ویسی سروگیسی ہے. تو یہ ان کا اس میں قیاس انہوں نے کیا ہے اور اس قیاس کی بنیاد پہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. کوئی آدمی سے اختلاف بھی کر سکتا ہے, لیکن ان کی جو وجہ ہے سروگیسی کو صحیح سمجھنے کی وہ یہ ہے. ایز اے سیڈ اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں, کچھ لوگ الاؤ نہیں کرتے, لیکن ان کے الاؤ کرنے کی ریزننگ یہ ہے. وہ ریزننگ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے ہاں تو جی ریزننگ تو اپیل کرتی ہے اس کو. Dr. Salim, I'm going to read out a Zoom chat question. ہوں. So, how does the environment and tarbiyat, the way of upbringing, have such an effect on the personality of a child that the inner divine guidance about right and wrong becomes blurred? Is the divine guidance weak enough to be influenced by such elements? تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس تو آپ کے اندر موجود ہے. خیر و شر کا جو شعور ہے, دس از دی اویئرنیس آف گڈ اینڈ ایول وچ از فاؤنڈ ان یو. تو بہت برا ماحول جب ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یو ٹینڈ ٹو لوز سائٹ آف گڈ اینڈ بیڈ, اور آپ یو آر سو انفلوئنس کہ یور نیچر بیکمس پرورٹیڈ. ہوتا ہے نا, ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں کہ وین برائی آپ کو برائی نہیں لگتی, یو آر ناٹ ایون افریڈ آف ہائڈنگ اٹ. In fact, you at times proudly proclaim it. اس میں سوسائٹی میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا کہ people when they would perhaps do some bad thing, they would never discuss with people. For example, I know 30 years ago people who took illegal gratification, جو رشوت لیتے تھے وہ خود اپنے ہاتھ سے بھی نہیں لیتے تھے, وہ کہتے تھے وہاں رکھ دو دراز میں, اور کیا اپنے کارندے سے کہتے تھے کہ اس کو دے دو, اور اس بالکل کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا. یہ تھا نا سوسائٹی کا زمانہ تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشوت لینا یا انلیگل گریٹیفیکیشن جو ہے وہ عام لے رہے ہیں. پیپل تھنک کہ بھئی یہ تو ان کا رائٹ ہے. اٹس لائک اسپیڈ منی, اٹس لائک بخشش وغیرہ وغیرہ, بہت سارے نام رکھ دیے ہیں, اور اوپنلی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دینا ہے, یہ آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے فلاں دینا ہے. تو وہ چیز جو بری تھی ایک زمانے میں, now it has become as if it is nothing wrong with it. تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ when some evil becomes rampant in a society to such an extent that every person is indulging in it, تو at times people start losing track that it is an evil. ایسا ہو جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ there are not people in such a society جو اس کو کنڈیم نہ کریں. اس کے باوجود آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو رشوت کو کنڈیم کرتے ہیں. جتنا مرضی رشوت عام ہو جائے, don't you think we still have people who still condemn it and they don't ever take this illegal gratification in any way. تو لیکن at times this is something which a person is not able to realize because of the fact that he has seen such things so commonly practiced in the society that at times وہ conscience کو call out نہیں کرتا, یا he actually lulls his conscience to sleep also. یعنی آپ نے اپنے ضمیر کو سلا دیا, آپ نے ضمیر سو گیا یا ضمیر مر گیا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسٹریم فنامنا ہیں. لیکن ایکسٹریم فنامنا یا ایکسٹریم سے پہلے جو انسان کی اپنی فطرت ہے, اگر وہ میں نے کہا اس ایکسٹریم کا شکار نہ ہوئی بھی ہو, تو وی ہیو پیپل ان ایوری سوسائٹی جن کی کانشنس جو ہے وہ ٹیلز دیم کہ جو آپ کی انر گائیڈنس ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ دیکھیں فلاں چیزیں بری ہیں اور آپ نے فلاں چیزیں نہیں کرنی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹل دا ٹائم یو ریچ دیٹ ایکسٹریم اسٹیٹ, یور اون کانشنس از اے ویری گڈ جج, and unless you have some weakness, unless you have some sort of lure in it, یا you succumb to it, ایک وہ الگ بات ہے. Otherwise people who have this conscience in them, they will tell us, you will tell us, I will tell you کہ یہ غلط ہے. But as I said, at times things get out of hand so much کہ لوگ کہتے ہیں یہ برائی نہیں رہی. تو those are the times when you need to at times remind people. Thank you so much, Dr. Salim. Another follow-up question regarding surrogacy. So you answered that in case when sperm and egg were fertilized outside of womb, what if the wife is not producing eggs and hire another woman that the husband can have sex with to produce a child? تو میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھوں گا. اس کی وجہ یہ کہ the child has to be between the husband and the wife. If you hire another woman, then that woman actually becomes the mother, and there will be a problem then that the child will have, two mothers, or maybe the biological mother will be different from the actual mother. The mother with whom the father got married was someone else, and the mother who gave the egg is someone else. اس میں جو پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں, اور جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلق سے اولاد کو پیدا ہونا ہے, that is sacrificed. So the only form of surrogacy which I think is okay is the one in which the egg and the sperm has to be from the husband and the wife, and the surrogate mother is only
she's only a medium in which that fertilized egg is kept and nurtured. But as I said, in the other case in which either the sperm is taken from the husband or the ova is taken from the wife, either of the cases, surrogacy is not. I would not go along with that. Thank you, Dr. Salim. What about if a couple chooses their baby sex through IVF? So जेंडर असाइनमेंट टेक्निक्स जो हैं दुनिया में बहुत सारी आ गई हुई हैं, and I think if they are used wisely, it's perfectly all right. Because you see, what happens is that at times I have seen in society that there is this strong urge to have a male child, especially in many third world countries. So what happens is that in search of the male child, they keep producing children. I have seen someone very close producing 6 daughters because he was after a son, and God never, gave him the son in the first of 5 or 6 instances. It was on the 7th instance that he got a son, and for this he had to give birth to 6 daughters. So I think if wisdom and prudence is exercised, and in order to balance a family so that you have maybe one child of each gender, or a balanced gender, or maybe if you want just boys, or maybe if you want just girls, this is something which can be allowed in a limited sense, but it should not become a thing which should be commonly practiced. I think that a person should satisfy this reasoning to some higher court of authority in which this is actually taken upon by maybe a board of medical ethics or some forum in which if a person says that I'd like a gender, the reason being that I would like a male gender and I have 2 daughters and I would not like another daughter, not that daughters are bad, but because I want a balanced family. So I think if he or she can maybe, or the parents can satisfy a higher medical ethics committee or some forum, then they should be allowed to do that. And I would not allow it for every single individual, because that would disturb the balance which the Almighty has maintained. It has to be used prudently and in a very exceptional sense, and that can only happen if the control is given to a third party, like as I said, as a medical ethics committee or a medical ethics board, and they could judge the case of a particular husband and wife and then give them permission. Rafia Khwaja, please go ahead and ask your question. Sorry, Dr. Shehzad. I just wanted to ask you, sometimes a woman's ovaries are damaged by birth, so she cannot produce egg. So in this case, what is the alternative? Either try and get an egg from another woman and get it fertilized by a husband's sperm, or not have children, or maybe try to adopt. And again, adoption has become extremely difficult. But if the woman is carrying a part of your husband's sperm, he's a part of it, and the other woman's egg, does it become really wrong in the eyes of religion? देखिए, मैं तो इसका इज्तिहादी मसला तो इज्तिहाद का है ना, basically it's something new. So I have already given my opinion in my last reply that when you exchange an egg outside of marriage, so it actually compromises the marriage, because now the biological mother is someone else. She's not wedded to the father, and yet she's the mother. So I think unless या तो ये करें कि वो शादी कर ले उनसे, फिर तो कोई एतराज़ नहीं है, फिर तो you can like having 2 wives. लेकिन outside the marriage wedlock, if you are accepting some egg from a outside lady, from a third person, so this is going to compromise the whole marriage institution, and the child will be actually the child of the father and some lady who was not his legal wife. Can I add something from the medical point of view? Ji, sure. The problem is not only that. I agree with Dr. Shehzad, your opinion, because the genetic information coming from the maternal side will be changed. Right. And that genetic all information will be from like the color of the baby or the genes, hair color, like a lot of things, So if some woman has some ovarian problem, then obviously this is some problem from the God or some medical problem.
So that's it. So I think the child will not be from that mother for sure. That will. تو دیکھیں جی قرآن مجید نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہے اور سورہ شورا کے آخر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یجعل من یشاء عقیما، یعنی یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو صرف بیٹے دیتا ہے چاہتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے اور کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو بالکل بانجھ رکھتا ہے. مطلب بانجھ کا مطلب یہ ہے کہ she cannot bear children. تو یہ خدا کی تقسیم ہے، یہ ایک آزمائش کا ذریعہ بھی ہے. آئی تھنک اس کو آزمائش کا ذریعہ، اگر تو کوئی میڈیکل اس کی ریمیڈی ہے، شاید سائنس بعد میں کچھ کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ریمیڈی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کوئی دوسری خاتون کا ایگ ہو، بیکاز دیٹ وڈ بی آؤٹ سائڈ ویڈ لاک. اور جیسا کہ ایک حل آپ نے خود بھی سجیسٹ کیا کہ اڈاپشن از ون تھنگ وچ کین بی تھاٹ آف، وہ ضرور کرنا چاہیے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے. اور اگر یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ این آپشن، تو پھر بینگ اے چائلڈ لیس کپل is of course another I mean this is an option. ٹھیک ہے، بہت سارے دنیا میں ایسے چائلڈ لیس کپلز ہوتے ہیں and they find meaning with each other, they try to contribute in life still. تو اس کو خدا کی آزمائش کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن the way that you're suggesting, I think that will actually damage the family bond and the whole system of institution of family. Dr. Shirab, would you consider in the line of sin or something that is not a very good thing to do? I would not، مطلب میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. I would say it is against the marriage ethics which Islam has prescribed. Marriage ethics کا مطلب ہے کہ اولاد یا چلڈرن جو ہیں وہ ماں اور باپ کے ہونے چاہیے جن کی شادی ہوئی ہے. یہاں ماں اور باپ تو وہی ہے، لیکن ماں کو ایک نئی ماں آ گئی ہے جس سے شادی نہیں ہوئی، وہ ایک صرف ڈونر ہے، ڈونر ایگ ہے. اور اصل ماں جو تھی وہ تو پکچر میں ہی نہیں ہے. she is just an outsider, because the real mother، جو میں biological mother کی بات کر رہا ہوں، she is the one who is the donor and the real father is the one who is actually the real father. But the fact that he is not married to the donor. تو آپ چائلڈ جو پروڈیوس کرنا ہے it has to be between two people who are husband and wife. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو ہسبینڈ ہے بالکل ٹھیک، لیکن وائف وہ نہیں ہے جو ڈونر ہے، وہ تو ایک صرف ڈونر ہی ہے. she can only be called a donor unless the husband marries that lady. پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ بیوی بن گئی. لیکن آؤٹ سائڈ آف میرج تو پھر یہ ہو جائے گا کہ ماں اور باپ جو ہیں ان کا جو بانڈ ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا. یعنی اولاد کے لیے اصل ماں وہ ہے جو اصل میں اس کے شوہر کی بیوی نہیں ہے. Actually, you can comment on the sperm bank. Like if someone donates a sperm to another woman, what will happen to that? So you can put it in other way as well. تو وہ بھی غلطی ہوگی. دیکھیے نا کہ sperm bank ہو یا ovum bank ہو، either of the two things will go out of wedlock. یعنی دیکھیں sperm and ova have to be between the mother and the father, between the husband and the wife. کوئی ایک بھی اگر آپ باہر سے آئے گی نا تو وہ میرج کی جو میرج بانڈ ہے وہ تو پھر کمپرومائز ہو جائے گا. I have another chat question and then a comment afterwards. So the question asks, I have a land lying unused with no income from it. Though its value is increasing, I do have to pay non-utilization charges. Do I pay zakat on it? If yes, how to work it out? So you have to pay zakat on thing which is not utilized and it's just lying there as an investment. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال آپ اس کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس کا 2.5% کیلکولیٹ کر کے دے دیں. And if the amount is very large, what you can do is you can pay just write down کہ بھئی let's say 2019 میں جو میری زکوٰۃ کی ڈیٹ تھی let's say 1st of June تھی، اس میں approximate current value یہ تھی، اس کا 2.5% یہ ہے. Then 1st June 2020 and then so on and so forth till the time you sell the plot. جب آپ بیچیں تو پھر وہ جو زکوٰۃ آپ پہ سکسیسو ایئرس پہ آپ پہ عائد ہو چکی ہے، یو آر لائبل ٹو دیٹ، اس کو پہلے آپ زکوٰۃ ادا کریں فرام دا سیل پروسیڈس اینڈ دا ریسٹ آف دا منی شوڈ بی ان یور پاکٹ ان کیس یو آر ناٹ ایبل ٹو پے ایئر بائی ایئر. اف یو آر ایبل ٹو پے پاکٹ، اف یو ہیو انف لکوڈ منی تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اف دیٹ از ناٹ دا کیس دین یو کین جسٹ رائٹ ڈاؤن as a liability on you and pay it in future, but it has to be on the current market value on the date that zakat you have fixed the zakat day for your own self. Ahmed Shaib, you can ask your question.
السلام علیکم سر، میں نے پوچھنا تھا کہ اگر جنت میں درجات ہوں گے تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوگا کہ جو پیپل جو لوور ڈگریز میں ہیں وہ چاہیں گے کہ ہم اوپر والے میں جائیں، اور اس کا مطلب ہوگا کہ وہ پھر وانٹ اور سیڈنس ہوگی جنت میں؟ نہیں، وہ دیکھیے جو جنت کا جو لوور ترین درجہ بھی ایسا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وانٹ اور سیڈنس تو پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لوور ترین درجے میں ابھی قرآن نے یہ کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ جو تم چاہو گے تمہیں وہاں مل جائے گا۔ جو ہائر درجہ ہے اس کے اندر کچھ ظاہر ہے اس سے بڑھ کے ہی ہوگا، لیکن یہ جو کہا گیا نا جو کچھ تم چاہو گے یہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے، اس لیے کہ چاہت سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو جو ہائر درجہ ہے اس کے لیے جو انٹائٹلمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین اور پیرنٹس جو ہیں اگر اس جگہ پہ ہیں کہ وہ اونچے درجے میں ہیں اور ان کی اولاد نے اگر ان کے نقش قدم پہ وہ چلے ہیں، تو قرآن میں جتنے موجود ہے کہ ہم اولاد کو ماں باپ سے یونائٹ کر دیں گے وداؤٹ ڈکریزنگ دیئر اسٹیٹس۔ تو یہ اس طرح کی چیز ہے۔ سو اس کے نتیجے میں کوئی حزن نہیں پیدا ہوگا، کہ سورو نہیں پیدا ہوگا، بیکاز ایز اے سیڈ کہ جہاں وہ آلریڈی ہوں گے دیٹ وڈ بی انف ٹو کوینچ دیئر ڈیزائر۔ یہ تو صرف ہوتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ پانے کی جو ایک خواہش ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس خواہش کو پورا نہ ہو تو یو بیکم سیڈ، یہ نہیں ہوتا، بیکاز وین یو لیونگ ان سچ اے ہائی already a high status, so even the one which is higher than that, even if you don't get that, still you have so much, so much will be provided کہ وہ آپ کے ہاں کوئی احساس محرومی نہیں پیدا ہوگا، اور جس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی کوئی some sort of sorrow would inflict you, that would not be the case. Isn't it unfair کہ just because کسی کی اولاد یا کسی کے پیرنٹس بیٹر تھے تو اگر نہیں، وہ اس کی وجہ بتائیے قرآن مجید نے کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اولاد بھی اگر اسی درجے میں ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ان کے نقش قدم پہ چلی، تو اب یہ دیکھیے یہاں پہ تو انفیئر بات نہیں ہے، یہاں تو بیسیکلی ماں اور باپ کی جو تربیت تھی جو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ان کو ٹرانسفر ہوئی، وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلے، تو یہ تو اصل میں یہ وہ کام تھا جو ماں باپ کر گزرے تھے اپنی اولاد کے اندر۔ تو یو سی اس کی جو انیشیٹ کرنا ہے دیٹ اسٹارٹڈ فرام دا مدر اینڈ دا فادر۔ تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ جو ایمان کے ساتھ یعنی انہیں اسی تربیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے نقش و قدم پہ چلے تو الحقنا بہم، ہم ان کو ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو یو سی یہ ناجائز تو تب ہوتا نا، یا لیٹس سے کہ انفیئر تب ہوتا کہ جب ماں اور باپ کی کوئی انیشیٹو شامل نہیں ہوتا، یعنی اولاد جہاں پہنچ رہی ہے وہ ماں باپ کی کاوش سے پہنچ رہی ہے، بیکاز دے ہیڈ ایکچولی جسے کہتے ہیں تربیت انہوں نے اس طرح سے کی تھی کہ اس کے نتیجے میں they actually were made worthy of this higher status۔ آپ وہ سورہ طور کی آیت کو نکال کے پڑھیں۔ جی سر دیٹ میک سینس، لیکن آپ نے جو ایکسپلینیشن دی کہ when someone is satisfied they don't look up، لیکن اگر ہم آج کل بھی دیکھیں دنیا میں ایٹ لیسٹ no matter how wealthy you are, even if you look at someone more wealthy than you, that feeling does arise in you۔ وہ اس کی وجہ دنیا ہے، اس کی وجہ دنیا ہے نا، دنیا کے پیمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، آخرت اور جنت کا جو پیمانہ ہے اس کو تو ہم فرض کر رہے ہیں، دنیا پہ قیاس کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک فنڈامنٹل غلطی ہے کہ وی کین ناٹ hold the akhirah or maybe view the akhirah analogous to what we feel when we are in this world۔ آپ دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے اخروی معاملات کو، آپ کو تو آخرت مطلب آپ یہ کہہ سکتے نہیں، متشابہات تو نہیں ہے، لیکن یہ متشابہات تو تب ہے نا کہ آپ اس کی حقیقت نہ جانیں۔ یہاں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ دنیا پہ قیاس نہیں کر سکتے آخرت کو، دنیا میں تو یہ آپ کسی ہائر اسٹیٹس میں جب کوئی بندہ ہوتا ہے تو آپ کو ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، یو فیل سیڈ۔ تو وہاں تو دیکھیے قرآن مجید ایک اور بات بھی کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر جو مقابلہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو انوی ہے وہ خداوند تعالیٰ ختم کر دیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک محبت کا تعلق ہوگا اس کے اندر اگر کوئی دوسرے ہائر اسٹیٹس پہ ہے تو کبھی بھی انوی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ جب جو لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے وہ تزکیہ ان کا ہو چکا ہوگا، جس کے نتیجے میں they will never feel as if someone has they are deprived of something and other people have that something، تو اس تزکیے کے ساتھ داخل ہوں گے وہ۔ There's a comment that says that Dawood translation is often used by Islamophobes
In Surah Baqarah, verse 191, he translates, put them to the sword, but the Quran never uses the word sword. He promotes a violent image of the Quran. He Okay. also translates idolatry is worse than carnage instead of oppression worse than killing. Okay, read the Arabic. I can tell you that his translation is correct than the rest of the people. آپ عربی تو پڑھیں جہاں لکھا ہوا ہے put, I can read the. Do you want me to read the verse? yes, put them to the sword جو ہے نا, what is the Arabic word for that? Is it وَقْتُلُوهُمْ فَقْتُلُوهُمْ Sword? فَقْتُلُوهُم? Yeah, it should be فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُم or something like that. Yeah. وَأَخْرِجُوهُمْ. Yeah. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ يَخْرُجُوكُمْ. So you see that فَقْتُلُوهُم means kill them. Put them to the sword is just is an English idiom which has the same meaning. So a person who is not understanding this, I would humbly suggest should maybe improve his English language, because putting someone to the sword and killing someone or chopping off his head is the same thing. The only thing is that in one place, I mean in the Arabic language, the idiom is not used. To put them to the sword is an idiom which actually tells us that kill them. So فَقْتُلُوهُم and put them to the sword have exactly the same meaning. Our next question is from Uzair. السلام علیکم ڈاکٹر سزاد میرا کوشچن سویپ اسٹیک سے ریلیٹڈ ہے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دوز سویپ اسٹیکس ویئر یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ دیر از نو انٹرنس فی سو ایز پر مائی لمیٹڈ نالج آف اسلام یہ گیمبلنگ تو نہ ہوئی بٹ میرا کنسرن یہ کہ آئی ہیو ہرڈ اے اسکالر سیئنگ کہ جو وننگ اماؤنٹ ہوتی ہے سویپ اسٹیکس کی اگر وہ اسپانسر کسی ایسے کوئی ایسا اسپانسر اسے وہ وننگ اماؤنٹ اسپانسر کر رہا ہے جو کہ انلیگل بزنس میں انوالوڈ ہے اسلامکلی اسپیکنگ جیسے گیمبلنگ تو وہ آپ کے لیے وہ وننگ اماؤنٹ آپ کے لیے حلال نہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں, بہت لطیف چیزیں ہوتی ہیں. میں بھی شاید یہی سمجھوں کہ اگر ایک آدمی گیمبلر ہے یا ایک آدمی برے کام کرتا ہے اور انہی برے کاموں کے پیسوں سے اس نے اگر یہ کام کیا تو آئی ووڈ آلسو ناٹ پریفر, میں خیال ہے کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ اسی پیسوں سے کیا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہیز ملٹیپل سورسز آف انکم, اس میں برے حصہ بھی ہے اور صحیح حصہ بھی ہے. اسی طرح سے ایٹ ٹائمز یو ڈونٹ نو کہ پرسنٹیج کیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اہل تقویٰ کے لیے یا زیادہ جو محتاط لوگ ہیں وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن عام آدمی کو آپ کیوں روکیں اور اس مشقت میں کیوں ڈالیں؟ تو اٹ ڈپینڈز آن ہو دا پرسن از دیٹ یو ٹاکنگ ٹو, اینڈ آلسو ڈپینڈز the person who's buying those, who's entering that whole process. So I wouldn't give a sweeping answer to that unless it is known that, as I said, case to case basis پہ یہ کیا معاملہ ہے. اگر تھوڑا مجھے اگر میں اس کو تھوڑا مزید ایکسپلین کر لوں, آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ PCH پبلشرز کلیئرنگ ہاؤس. اس میں ڈفرینٹ ایڈز ہوتے ہیں جو آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو ٹوکنز ملتے ہیں اینڈ یو کین ریڈیم دوز ٹوکنز بائی انٹرنگ انٹو سویپ اسٹیکس. تو وہ جو ایڈز ہوتے ہیں اس میں کبھی اچھے ایڈز بھی ہوتے ہیں جیسے ڈونیشن فار دا مسجد اور دوسرے بہت سے اچھے ایڈز, اور ایک آدمی مزید اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں گیمبلنگ سے ریلیٹڈ جس میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایڈ آپ اس سے پیسہ جنریٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں بس وہ اس کو وہ کہہ رہے ہیں, مطلب وہ جب آپ اپنے ٹوکنز ریڈیم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ while we are processing your entries please see some ads from our sponsors. تو اس میں مسجد والے ایڈ بھی ہوتے ہیں, دوسرے بھی ہوتے ہیں, گیمبلنگ والے بھی ہوتے ہیں. نہیں لیکن وہ آپ تھوڑا سا اس کا پروسیس پورا ایکسپلین کریں کیا ہے, یعنی آپ نے کیا کیا تھوڑا سا بتائیے تب میں کوئی جواب دے سکوں گا. یہ ایپ ہے PCH پبلشرز کلیئرنگ ہاؤس, تو اس میں گیمز ہیں جو آپ کھیلتے ہیں, آپ کو کوئی انٹرنس فی نہیں پے کرنی پڑتی. تو جب آپ گیمز کھیلتے ہیں جتنی زیادہ کھیلتے ہیں اتنے زیادہ ٹوکنز آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. تو ان ٹوکنز کے بدلے وہ آپ ایکسچینج کرتے ہیں, ان ٹوکنز کے بدلے آپ کو چانس ملتا ہے سویپ اسٹیکس میں انٹری کا. تو جب وہ آپ انٹر کرتے ہیں تو وہ مطلب ایک میسج سا آتا ہے کہ we are processing your entries in this sweepstakes, so meanwhile please see some ads from our sponsors. اس میں نہیں تو آپ اگر وہ ایڈ مثلاً فرض کیجیے برا کوئی ایڈ آ گیا اور آپ نے اگنور کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مطلب اگر دیکھ بھی لوں تو اگر میں دیکھ بھی لوں تو میں وہ گیمبلنگ کھیلنا تو نہیں شروع کروں. ہاں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے آپ دیکھیں چاہے آپ کچھ بھی کریں, وہ تو صرف آپ کو دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو
میک دا ٹائم پروڈکٹیو کہ اچھا جی آپ انتظار کر رہے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ مارکیٹنگ گمک ہے کہ چلیں کوئی ایڈ اگر نظر آ گیا تو اٹ ول جسٹ کیچ یور اٹینشن. تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دس شوڈ ہیو نو پرابلم. یہ تو آپ کی اپنے اس پہ ہے کہ یو جسٹ اگنور اٹ ایون اف یو سی اٹ ایز یو سیڈ کہ آپ یو ناٹ گوئنگ ٹو بائی اٹ. آپ یہ تو نہیں کریں گے نا کہ آپ اس طرح کا اشتہار دے کے آپ نے کہا اچھا جی موقع ہے خرید لیتے ہیں آپ بھی. تو ظاہر ہے تو پھر اس لیے اس میں اف آئی انڈرسٹوڈ یو کریکٹلی جتنا آپ نے بتایا اس پہ تو آئی سی نو پرابلم. Sir, can I add something? جی شیور. This is a part of easy money generation and temptation, and both are forbidden in our religion because it deprives a person. ایک آدمی کو جو کام سے جو پیسہ کمانے کی جو پراپر وے ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرتا ہے, اور وہ میرا خیال ہے ون آف دا ڈسٹریکٹر ان دا ہول تھنگ از ٹو پٹ دا ایڈ آف مسجد. So that they say that oh it is something good, but the whole procedure is condemned at a lot of time in Quran, and we call the Quran say lahiya or lahw. So this is my opinion. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ جو لاہیا اور لہو ہے نا یہ تو بالکل اور چیز ہے. یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس سے کوئی فائدہ تو اٹھا نہیں رہے. یعنی یہاں تو ایک آدمی وہ انتظار کروا رہے ہیں اور آپ کو اس طرح کے ایڈز دیکھنے پڑ رہے ہیں جو آپ نہ بھی دیکھیں منہ اس طرف کر لیں اور آپ سے فائدہ نہ بھی اٹھائیں. تو میں جہاں تک سمجھا ہوں جتنی ان کی بات ہے ایزی منی کے بارے میں ایک اور ہمارے یہاں غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی ایزی منی اگر کہیں سے آپ کو ملتا ہے تو فوربڈن ہے. مجھے فرینکلی قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں اگر کوئی ناجائز نہیں ہونا چاہیے. یعنی کوئی اس کے اندر حرمت کا پہلو اگر یہ ہے کہ وہ سود کی نوعیت کا ہے, وہ بے انصافی کی نوعیت کا ہے, قرآن مجید نے اس کو ایک ٹائٹل دے کے نا مسئلہ ختم کر دیا. وہ کہا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال حق تلفی سے نہ کھاؤ. اور یہ سود بھی حق تلفی ہے, گیمبلنگ بھی اسی کے تحت آتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو دیکھیے ہمیں اپنی سوچ تو نہیں قرآن میں ڈالنی چاہیے. قرآن مجید نے اس لیبل کو بتا دیا کہ اگر آپ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی آپ کھائیں گے وہ پھر باطل ہے, وہ دیٹ از فوربڈن. تو اگر کوئی آسانی سے آپ کو مال بنانے کی کا رستہ مل جاتا ہے, بہت سارے ایسے دنیا میں ہیں طریقے. یعنی آپ اسٹاکس ہی کو دیکھ لیں, ایٹ ٹائمز اٹس ویری ایزی. یعنی آپ اسٹاک اوپر جا رہا ہے, آپ نے ایک دن لیا اور اگلے دن آپ یو جسٹ کلائمبنگ. تو یہی معاملہ گڈس کا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ مارکیٹ میں ایک گڈ پڑا ہوا ہے, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, ضرورت پڑتی ہے کسی وجہ سے, اینڈ سڈنلی اٹ بیکمز اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے, پرائس بڑھ جاتی ہے, اور جب پرائس زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ جو شاپ کیپر ہے جس نے بہت کم دام لیا ہوتا ہے وہ 2 دن میں امیر بن جاتا ہے. تو اس کی کوئی ممانعت مجھے فرینکلی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملی ہے نہ قرآن مجید میں ملی ہے. آپ اگر رہنمائی کریں تو ضرور فائدہ ہوگا. لیکن لغو اور لاہیا میں اگر آپ اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگز. لغو اور لاہیا تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی لغو چیز کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائیں. یہاں تو آپ اصل میں کوئی چیز کو کمانے کا ذریعہ نہیں بنا رہے, وہ کمانے کا ذریعہ تو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ سٹیکس میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں وہ ٹوکنز ہیں بیسکلی, دے آر دا تھنگس. ٹوکن دینے کے بعد جب آپ کی ریکویسٹ پروسیس ہو رہی ہوتی ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جس کو آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس کو یوٹیلائز کر رہی ہوتی ہے. بٹ دے کین بی 2 ڈفرنس آف اوپینینز, لیکن I frankly would go along with the, I mean, I don't see any problem with this. Dr. Chirag, can I make a comment? What about price bonds جو حکومت ایشو کرتی ہے اپنی طرف سے تاکہ کسی کو مل جائے تو اس کو فائدہ؟ پرائز بانڈز کے اندر گیمبلنگ کی بھی گروپ آئی جاتی ہے اور سود بھی ہوتا ہے, اس لیے پرائز بانڈ تو they are not recommended. اس میں لاٹری والی بات بھی ہوتی ہے. گیمبلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا فائدہ دوسرے کے نقصان پر لازمی طور پر منتج ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ پیسہ پرائز بانڈ میں دے رہے ہوتے ہیں حکومت کو بیسکلی قرض دے رہے ہوتے ہیں. جو معاہدہ آپ لکھتے ہیں کبھی آپ پرائز بانڈ کو پڑھیں, یو آر لینڈنگ دا منی ٹو دا گورنمنٹ, تبھی تو اتنی ہیوج اماؤنٹ سے پھر وہ پیسے کہیں اور لگاتی ہے, اور پھر جو لون اس کو ملا ہوتا ہے اس پہ وہ آپ کو تقسیم کر دیتی ہے. اور وہ جو ونرز ہوتے ہیں پرائز بانڈس کے, دے آر ایکچولی ارننگ انٹرسٹ فرام وچ از گیون بائی دا گورنمنٹ. یہ اس کا میکانزم یہ ہے. So therefore I would not go along with prize bonds. Thank you, Dr. Salim. That was the truly last question of the day. So okay, thank you very much. See you inshallah next Saturday. So have a good week. Khuda Hafiz.